إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن محمدا عبده ورسوله ربنا زدنا علما اللهم فقهنا في الدين اللهم إنا نسألك علما نافعا وعملا متقبلا ورزقا طيبا اللهم انفعنا بما علمتنا وعلمنا ما ينفعنا وزدنا علما. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. سورہ عباسہ کا آغاز کرتے ہیں. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم. عبسہ وتولا، عبسہ اس نے تیوری چڑھائی، وتولا اور اس نے منہ پھیر لیا. سورہ عبسہ مکی صورت ہے اور جیسا کہ ہم ہر صورت سے پہلے اس کا زمانہ نزول پڑھتے ہیں اور اس کے موضوعات کے بارے میں پڑھتے ہیں، تو زمانہ نزول جو ہے اس کا یہ مکہ کا، اس کے بارے میں متفق ہیں سب مفسرین اور محدثین کہ یہ صورت جو ہے یہ حضرت عبداللہ ابن مکتوم کے بارے میں نازل ہوئی. اور حضرت عبداللہ ابن مکتوم جو تھے وہ نابینا تھے اور ایک غریب جو تھے وہ انسان تھے. اور دوسری چیز یہ کہ بعض کہتے ہیں، بعض کی رائے یہ ہے کہ یہ ان کی اسلام قبول کرنے کا دن تھا جب وہ آئے، اور بعض کہتے نہیں، وہ اسلام قبول کر چکے تھے، وہ اپنی اسلام میں بڑھاؤ کے لیے، اس کو بڑھانے کے لیے، اسلام کی تعلیمات سیکھنے کے لیے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے پاس آئے، جیسا کہ حضرت عائشہ سے ایک روایت بھی اس میں منقول ہے. تو حضرت عبداللہ ابن مکتوم جس وقت نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے پاس آئے، اس وقت آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جو ہیں وہ قریش کے کچھ معزز یا سمجھ لیجئے کہ سردار جو تھے قبیلوں کے، وہ وہاں موجود تھے، تو وہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم ان سے بات کر رہے تھے. اب ہم پیچھے مشرکین مکہ اور اس کے علاوہ دیگر انبیاء کی قوموں کے بھی جو مترفین ہیں، جو ایلیٹ کلاس رہی ہے، ان کی صاحب اقتدار طبقہ جو رہا ہے، اس کا ہم ایک نفسیات پڑھتے ہوئے آ رہے ہیں، اور وہ یہ ہوتی ہے کہ وہ غربا کی کمپنی کو پسند نہیں کرتے. وہ ان کو ایکسپلائٹ تو کرتے ہیں، ان کو استعمال تو کرتے ہیں، لیکن ان کے ساتھ بیٹھنا، ان کی طرح کا طرز زندگی اختیار کرنا، ان کی طرح کی سادگی اختیار کرنا، وہ اس چیز کو پسند نہیں کرتے. ان کے اندر ایک خاص تکبر پایا جاتا ہے. تو یہ جو مشرکین مکہ تھے نا، یہ بھی اسی سوچ کے حامل تھے اور یہ بھی اسی تکبر کا شکار تھے. تو جس وقت حضرت عبداللہ ابن مکتوم وہاں تشریف لائے تھے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے پاس، تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ان سرداران مکہ کو اسلام کی دعوت دے رہے تھے. تو آپ چونکہ جانتے تھے کہ یہ اس طرح کی نفسیات رکھنے والے لوگ ہیں، تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ایک طرح سے اس چیز کو ناپسند کیا کہ اس وقت اگر یہ عبداللہ ابن مکتوم یہاں آئیں گے تو یہ سردار جو ہیں یہ ناک منہ چڑھا کے اٹھ جائیں گے اور بات نہیں سنیں گے. آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی اس چیز کے پیچھے، اس خیال، اس سوچ کے پیچھے کوئی ایسی بات نہیں تھی، نعوذ باللہ ثم نعوذ باللہ، کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو عبداللہ ابن مکتوم کی آمد جو تھی وہ اس پہ کوئی ناگواری تھی. اصل میں یہ ریلیجس پرسیکیوشن کا دور تھا، یعنی اس میں یہ وہ دور تھا، اور اس سے پہلے بھی یہ دور رہا، کہ جو دین بادشاہ کا ہوتا تھا یا سردار کا ہوتا تھا کسی قبیلے کا، تو وہ رعایا بھی اس کے دین پر ہوتی تھی. اگر سردار دین قبول کر لیتے، اسلام قبول کر لیتے، تو اس کا فائدہ بہت بڑا تھا. پھر ان کے قبیلے کے جو لوگ تھے، انہوں نے خود بخود اسلام قبول کر لینا تھا. تو ایک بڑے پرپس کے لیے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اس وقت حضرت عبداللہ ابن مکتوم کی وہاں آمد جو ہے وہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اس کو ناپسند کیا، کیونکہ آپ کے خیال میں، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے خیال میں یہ بات جو تھی کہ وہ سردار اسلام قبول کر لیں تو دین کو زیادہ بڑے پیمانے پر فائدہ ہو سکتا ہے.
लेकिन अल्लाह सुब्हानहू व तआला को ये बात पसंद नहीं आई, क्योंकि अल्लाह सुब्हानहू व तआला एक बड़े तनाजुर में चीज को देखते हैं। जैसे पहले भी हमने बात की ना, हम जहां पर अल्लाह सुब्हानहू व तआला की मसलहतों की बात करते हैं, सूरह कहफ में भी हमने ये पढ़ा कि चीज हम तस्वीर का सिर्फ एक रुख देखते हैं, और अल्लाह सुब्हानहू व तआला उसको एक ब्रॉडर फ्रेम में देख रहे होते हैं, और एक चीज के साथ दूसरी चीज मुंसलिक होती है, और एक फर्द के साथ बहुत सारे फर्द मुंसलिक होते हैं, लेकिन हम उस तस्वीर को उस एंगल से नहीं देख पाते, क्योंकि हम इंसान हैं और इंसान को कि इतनी वसत निगाही है ही नहीं। एक चीज। दूसरी चीज ये कि अल्लाह ताला अपने बंदों को, अपने मोमिन बंदों को ऑनर देते, उनको इकराम देते, उनके हकूक का तहफ़्फ़ुज़ करते हैं। बारहा हमने ये चीज पढ़ी है ना, और ये चीज सीखी है कि अगर हम अल्लाह की फरमाबरदारी करते हैं ना, अगर हम अल्लाह के रास्ते पर चलते हैं, तो अल्लाह ताला हमें कहीं भी डिसओन नहीं करता। अल्लाह सुब्हानहू व तआला कहीं भी हमारा साथ नहीं छोड़ते। वो जैसे चाहते हैं हमें उस मसले से, उस मुसीबत से निकाल लेते। अल्लाह ताला अपने बंदों को रुसवा नहीं होने देते। देखें, जहां तक ताल्लुक जानी और माली आजमाइशों का है, वो तो आएंगी, इट इज डिसाइडेड, और हम बारहा इस मौजू को पढ़ चुके हैं, यहाँ पर मौका नहीं है इस चीज का। लेकिन यहाँ जो नुक्ता मैं आपको समझाना चाहती हूँ, जो हमारे सीनों को खोल देगा, जब दीन का काम करते हुए, दीन पर अमल करते हुए हमें लगता है कि हमारी वैल्यू कम हो रही है, हमें लगता है कि हमारा सोशल सर्कल जो है वो सुकड़ता जा रहा है, लोग हमसे दूर होते जा रहे हैं, लोगों की निगाहों में जो पहले हमारा मेयार था, जो मुकाम था, वो नीचे होता चला जा रहा है, तो ऐसे में शैतान फिर दिल को तंग करना शुरू करता है, वो हमें परेशान करना शुरू करता है। जब हमारे दोस्त हमारा साथ छोड़ जाते हैं, जब हमारे अजीजों अकारिब हमसे पीछे हो जाते हैं, जब हम दीन की तरफ आते हैं, तो उस वक्त याद रखिए कि ये सब मखलूक हैं, चाहे वो वक्त की हुकूमत ही क्यों ना हो, चाहे वो आपके अजीजों अकारिब ही क्यों ना हो, चाहे वो आपके दोस्त अहबाब ही क्यों ना हो, चाहे वो आपको मुलाजमत देने वाले अफसरान ही क्यों ना हो, वो कोई भी क्यों ना हो, वो मखलूक हैं। और खालिक वाहिद ला शरीक अल कदीर आपके साथ है, वो आपको लोगों के हाथ में नहीं दे। तो फिर देखिए कि हर काम करते हुए, दीन पर अमल करते हुए, अल्लाह सुब्हानहू व तआला की फरमाबरदारी करते हुए, कहीं पर भी हमारे कदम जो हैं इस डर से कि क्या होगा, रुकेंगे नहीं, क्योंकि जो भी होगा मेरे रब की मर्जी से होगा, और मेरा रब कभी भी मुझे रुसवा नहीं करेगा। हजरत हाजरा की वो मिसाल याद रखिए, जब उनको हजरत इब्राहीम अलैहिस्सलाम हजरत इस्माइल अलैहिस्सलाम की मैयत में एक खजूर का थैला और थोड़ा पानी का मशकीज़ा देकर बेआबो गया सहरा में छोड़ रहे थे, उस वक्त हजरत हाजरा ने पूछा था इब्राहीम अलैहिस्सलाम से कि खुद छोड़ के जा रहे हो या ये अल्लाह का हुक्म है? तो हजरत इब्राहीम ने कहा था कि ये अल्लाह का हुक्म है। तो उन्होंने कहा था कि जाओ, मेरा रब मुझे जाया नहीं करेगा। तो आपका रब आपसे मोहब्बत करता है। जब आप अपने रब से मोहब्बत करते हैं, जब आप अपने रब की खातिर कुर्बानी करते हैं, तो वो अशकूर है, वो आपको जाया नहीं करेगा, वो आपकी कुर्बानियों की कदरदानी करेगा। अब हम एक दफा उसकी राह में अपनी मैं, अपनी अना, उसको कुर्बान करके तो देखें। हम अल्लाह की खातिर आजिजी इख्तियार करके तो देखें। हम अल्लाह की खातिर अपनी ख्वाहिश नफ्स की कुर्बानी करके तो देखें। हम अल्लाह की खातिर अपनी माल पर, अपनी जान पर कमी बर्दाश्त करके तो देखें। देखें वो आपको कैसे ऑनर करता है। और जो इज्जत अल्लाह के हाथ में है, और जिसका मालिक सरासर अल्लाह है, वो अल अजीज है, तो उसी के हाथ में इज्जत है। तो इज्जु मन तशा व तुज़िल्लु मन तशा बियदिकल खैर। तो यहाँ पर हजरत अब्दुल्ला इब्ने मक्तूम को अल्लाह सुब्हानहू व तआला ने ऑनर दिया है। किन के मुकाबले में? मक्का की इलीट क्लास के मुकाबले में।
مکہ کے سرداروں کے مقابلے میں. اور کس کو اللہ سبحانہ و تعالیٰ یہاں پر سمجھا رہے ہیں، بتا رہے ہیں؟ اپنے محبوب نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو، جو اشرف الانبیاء ہیں، جو تمام انبیاء سے زیادہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ کو محبوب ہیں، جو سب سے زیادہ بہترین انسان ہیں. نہ ان سے پہلے کوئی انسان ان جیسا آیا، نہ ان کے بعد آئے گا. کس کی خاطر اپنے محبوب کو سمجھا رہے ہیں اللہ تعالیٰ؟ کس کی خاطر؟ ایک نابینا غریب شخص کی خاطر. وجہ کیونکہ وہ اپنے رب کو راضی کرنا چاہتا ہے. آج ہم لوگوں کی آنکھوں میں، ابھی جیسے ہم نے جھوٹ کے بارے میں چھوٹی سی بات سے سمجھا تھا، کہ ہم لوگوں کی آنکھوں میں اپنی عزت، اپنا وقار اور اپنی لیے مقام دیکھنا چاہتے ہیں، اور اس کی خاطر ہم اللہ کو ناراض کر دیتے ہیں، اللہ کو ناراض کر دیتے ہیں، اللہ کی نافرمانی کرتے ہیں. کون ہے اللہ؟ کون ہے اللہ؟ جو ہمارا خالق ہے، جو ہمارا رب ہے، جو ہمارا رازق ہے، جو ہمارے لیے جس نے پوری کائنات کو مسخر کر دیا ہے، جس کے لیے ساری کی ساری کائنات جو ہے وہ فرما بردار ہے. وہ رب، اس رب کے ہم نافرمانی کرتے ہیں اور پھر سمجھتے ہیں کہ ہمیں اس دنیا میں عزت اور وقار مل جائے گا. تب بھی نہیں ملے گا. بہرحال آپ دیکھتے ہیں کہ یہاں پر اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے کس طرح سے حضرت عبداللہ ابن مکتوم کی بات رکھی، ان کو آنر کیا. اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں عبس وتولی، اس نے تیوری چڑھائی اور منہ پھیر لیا. یہ نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے بارے میں بات ہوئی. ان جاءہ الاعمی، کہ آیا ان کے پاس ایک نابینا. ایک بات اور دیکھیے کہ یہاں پر جو طرز تخاطب ہے، جو بات کرنے کا انداز ہے، قرآن کریم نے دیگر مقامات پر بھی اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے اسی طرح جہاں کسی ایک شخص کے بارے میں بات ہوتی ہے نا، اس کی کسی غلطی کا تعین کرنا ہوتا ہے، اللہ تعالیٰ نے کسی غلطی کو ہائی لائٹ کرنا ہوتا ہے، وہاں اللہ تعالیٰ کبھی بھی اس کا نام نہیں لیتے. جہاں اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے اقوام کا ذکر کرنا ہوتا ہے تو اقوام کے بارے میں اللہ سبحانہ و تعالیٰ جو ہیں وہ قوموں کا ذکر کرتے ہیں، انبیاء کے ریفرنس سے ذکر کرتے ہیں یا ان کے ناموں کے ساتھ ذکر کرتے ہیں. تو جہاں اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے کسی ایک شخص کا انفرادی ذکر کرنا ہوتا ہے تو وہاں اس کا نام نہیں لیا جاتا. کیوں نہیں لیا جاتا آپ کے خیال میں؟ بتائیے ذرا، بتائیے. میں آپ کو پہلے بھی یہ چیز ہائی لائٹ کر چکی ہوں. جی، تاکہ اس کی سیلف ریسپیکٹ پر کوئی بات نہ آئے، یا اس کو حکمت کے ساتھ سمجھانا چاہتے ہیں اللہ تعالیٰ، تاکہ اس کے نام کو ہائی لائٹ کر کے اس ایک فرد کے اوپر کسی قسم کی مطلب مثال کے طور پر ان کی برائی نہ ہو. ٹھیک ہے، آپ اس کو اس طرح سمجھ سکتے ہیں. اس لیے ہائی لائٹ نہیں کیا جاتا تاکہ اس کی سیلف ریسپیکٹ جو ہے وہ مجروح نہ ہو. دوسرا یہ کہ لوگ اس میں جو ہے کردار ناموں میں نہ الجھ جائیں. ٹھیک ہے، ناموں میں نہ الجھ جائیں. دوسرا یہ کہ ان کی سیلف ریسپیکٹ جو ہے وہ مجروح نہ ہو. تیسرا یہ کہ ہمیں یہ حکمت سکھائی جا رہی ہے کہ ہم جب کسی سے بات کریں، کسی کی کسی کو اس کی برائی کے بارے میں بتائیں، ٹھیک ہے، اس کی غلطی کے بارے میں بتانا چاہیں تو بھی ہم اس کو ہائی لائٹ نہ کریں. ٹھیک ہے، یہ بات سمجھ آ گئی سب کو؟ تو یہ حکمتیں ہمیں قرآن سکھاتا ہے. بعض اوقات ہوتا یہ ہے کہ ہم نے اگر کسی کو بتانا ہو کہ آپ یہ کام غلط کر رہے ہیں یا فلاں غلط کر رہا ہے یہ کام، تو ہم اس کا نام لے کے بتا دیتے ہیں، جس سے کیا ہوتا ہے پھر اگر آپ اس کے منہ پہ کہہ رہے ہیں تو ڈیفینیٹلی جو ہے وہ آپ کے اور اس کے تعلقات خراب ہوں گے، وہ برا منائے گا. اور اگر آپ کسی کے پیٹھ پیچھے کہہ رہے ہیں تو وہ غیبت ہو جائے گی. ٹھیک ہے، تو اس چیز کو ہمیں سمجھنا ہے، اس حکمت کو، کہ ہم نے اگر کسی غلطی کی نشاندہی کرنی ہے تو اس کے اندر کیا
حکمتیں ہونی چاہیے، اس کو ہائی لائٹ نہیں کرنا چاہیے، نہ اس کے سامنے نہ اس کی پیٹھ پیچھے۔ ہم مثال سے بھی سمجھا سکتے ہیں نا، اچھی مثالوں کے ساتھ، قرآن کی کسی آیت کے ریفرنس کے ساتھ، کسی حدیث کے ساتھ بات پہنچا سکتے ہیں۔ ان جاءہ الاعمی، کہ آئے ان کے پاس ایک نابینا، وما یدریک لعلہ یزکا، اور کیا چیز آپ کو یہ بتائے کہ شاید وہ پاک ہو جاتا۔ اور اس تفسیر، یہ جو آیت ہے اس کی تفسیر سے بعض مفسرین نے یزکا کا معنی جو ہے نا وہ یسلم لیا ہے، یعنی کہ شاید کہ وہ اسلام قبول کر لیتے، اور بعض کہتے ہیں کہ نہیں، وہ اسلام پہلے سے لائے ہوئے تھے اور اپنی تزکیہ کے لیے، دین کو سیکھنے کے لیے وہ وہاں پر آئے تھے۔ او یذکروا، یا وہ نصیحت پکڑتا، فتنفعہ الذکر، تو اس کو نصیحت فائدہ دیتی۔ اما من استغنا، اور رہا وہ جو بے پرواہی کرتا ہے، یعنی سردار جو قریش کے سردار تھے، فانت لہ تصدی، تو آپ ان کی طرف توجہ کر رہے ہیں۔ وما علیک الا یزکا، حالانکہ ان کی آپ پر ذمہ داری نہیں ہے کہ وہ پاک ہوتا۔ وَأَمَّا مَنْ جَاءَكَ يَسْعَىٰ، اور رہا وہ جو آیا آپ کے پاس کوشش کرتا ہوا، وَهُوَ يَخْشَىٰ، اور وہ ڈرتا بھی ہے، فَأَنْتَ عَنْهُ تَلَهَّىٰ، تو آپ اس سے بے رخی برتتے ہیں۔ اب اس سے ہمیں ایک اور بات، اب یہ سارا سینیریو آپ کو سمجھ آ گیا چونکہ میں نے آپ کو واقعہ بتا دیا تھا۔ حضرت عبداللہ ابن مکتوم جو تھے وہ حضرت خدیجہ کے بھائی تھے، ٹھیک ہے۔ یہاں پر ابھی چیٹ میں مجھ سے کسی نے جی رخسانہ بات کریں تھی، ٹھیک ہے جی رخسانہ حضرت خدیجہ کے بھائی تھے، ٹھیک ہے۔ بعض کہتے ہیں کہ چچا زاد بھائی تھے۔ اچھا، اب ہم یہاں سے کیا سیکھ رہے ہیں؟ یہاں سے ہمیں دو باتیں سمجھ آتی ہیں۔ ایک تو وہی جو ہم پہلے پڑھ کے آئے پیچھے، اس میں سورہ نازیات میں بھی دو مقامات پہ ہم نے یہ پڑھا کہ جس کے اندر خوف ہوتا ہے، وہ ہوا یخشا، جیسے یہاں پر ہے نا، اور وہ ڈرتا ہے، جس کے اندر اللہ کا خوف ہوتا ہے، اللہ کی خشیت ہوتی ہے، اللہ کی پکڑ سے اس کو ڈر لگتا ہے، آخرت کے دن سے اس کو ڈر لگتا ہے، وہ اللہ کے سامنے جواب دہی کا احساس رکھتا ہے، نصیحت اسی کو اثر کرتی ہے۔ جو آپ اس کو سمجھاتے ہیں تو اسی کو بات سمجھ آتی ہے جو سمجھنا چاہتا ہے۔ اور دوسری بات یہ کہ جو خود نصیحت حاصل کرنا چاہتا ہے نا، اس کو بات زیادہ سمجھ آتی ہے، اور جس کو ہم پکڑ پکڑ کے بار بار ہلا ہلا کے بتا بھی رہے ہیں، لیکن اس نے اپنے دماغ کی، کانوں کی، دل کی کھڑکیاں بند کر رکھی ہیں، تو آپ جو مرضی کرتے رہیں اس کو سمجھ نہیں آئے گی۔ تو پھر ایک مبلغ دین کو یہاں کیا سکھایا جا رہا ہے کہ جو خود آپ کے پاس بڑھ کے آگے آتا ہے، جو خود سوال کر رہا ہے، جو خود آپ سے سمجھنا چاہتا ہے، جو خود آپ سے وقت مانگ رہا ہے، تو اس کے لیے وقت کو سپیئر کیجئے، بجائے اس کے کہ ہم بڑے بڑے رتبے والے لوگوں کی طرف دیکھتے رہیں اور ان کے پیچھے لگے رہیں، اور نہ وہ ہماری بات سن کے دیں اور نہ وہ بات کو سمجھنا چاہیں، اور ہم اپنا وقت بھی برباد کریں۔ جو لوگ بات سمجھنا چاہتے ہیں ان کے اوپر توجہ دی جائے، اور انشاءاللہ العزیز اللہ سبحانہ و تعالی خیر کے سرچشمے جو ہیں ان کو کبھی بھی رکنے نہیں دیتے۔ تو یہ جو کانسیپٹ، جو جیسا کہ پہلے بھی میں نے عرض کیا کہ اگر بڑے لوگ کسی ٹرینڈ کے پیچھے لگتے ہیں تو عموماً لوگ اس کو فالو کرتے ہیں، تو آپ کا خیر کا کام جو ہے اس میں آسانی ہو جاتی ہے۔ لیکن یہ ہے، تاریخ اس بات پہ گواہ ہے کہ مترفین عام طور پر حق کو قبول نہیں کیا کرتے۔ تو پھر بجائے اس کے کہ ہم اس پلیٹ فارم کو، یعنی مترفین کے پلیٹ فارم کے اوپر اپنا وقت لگائیں، بہتر یہ ہے کہ اس جگہ اپنا وقت لگائیں جہاں لوگ ہدایت لینا چاہتے ہیں۔ اس کے لیے پھر چاہے ہمیں دور کے سفر کرنے پڑے، چاہے ہمیں مشکل بھی برداشت کرنی پڑے، جیسے ابھی آپ لوگوں میں ماشاءاللہ سدرا ابھی اس وقت شاید ہیں ہمارے ساتھ، یا انہوں نے لیو کیا تھا تھوڑی دیر کے لیے، نعیمہ ہمارے ساتھ ہیں، یہ بہنیں جی سدرا آ گئی، جزاک اللہ خیر۔ اسی طرح ہماری اور بہنیں بھی ہیں، وہ دیہاتوں میں جا کے
जो है उन्होंने बेड़ा उठाया है। अल्लाह ताला हम सबको इस्तकामत दें इस चीज के लिए कि वहां पहुंच कर हम दीन का काम करें। अब वो वहां लोग चाहते हैं कि उनको सिखाया जाए, लोग, औरतें चाहती हैं कि उनको सही गलत बताया जाए, उनको नमाज सिखाई जाए, लेकिन हम घर में बैठ के हम सिर्फ उन लोगों को अप्रोच करें जो बस नहीं मतलब एक खास क्लास से ताल्लुक रखते हैं, और हम इन लोगों को छोड़ दें जो सीखना चाहते हैं, तो ये फिर बहुत बड़ी ज्यादती होगी। एक मुबल्लिग दीन की ये शान नहीं होती। मुबल्लिग दीन जो होता है, जो अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का वारिस है, जो उम्मत मुस्लिमा का असल काम का बेड़ा उठाए हुए है, उसका तरीका ये है कि वो हर एक जो इल्म हासिल करने की तड़प रखता है उस तक पहुंचने की कोशिश करे, और बताएगा तो वो सभी को, बताना तो सभी को है। तो हम कुरान से यही सीख के आए ना कि बताएंगे तो सबको, लेकिन खसूसी जैसे तवज्जो यहाँ पर अल्लाह सुब्हानहू व तआला ने खसूसी ऑनर हजरत अब्दुल्ला को दिया, इसी तरह जो है खसूसी तवज्जो के हकदार वो लोग हैं जो खुद नसीहत हासिल करना चाहते हैं, और उन्हीं से इंशाअल्लाह अज़ीज फिर बड़े खैर के सरचश्मे जो हैं वो इंशाअल्लाह फूटेंगे। और फिर आगे अल्लाह सुब्हानहू तआला फरमाते हैं, कल्ला इन्नहा तज़किरा, हरगिज नहीं, बेशक वो एक नसीहत है, यानी कुरान करीम एक नसीहत है। फमन शाअ ज़करा, तो जो कोई चाहे इससे नसीहत हासिल करे। इससे हमें एक बात जो बार बार कुरान में दोहराई गई है वो पता चलती है, और वो क्या है कि कुरान एक नसीहत है। कुरान नसीहत हासिल करने का जरिया है। अब मुझे एक बात बता दीजिए, अगर हम बगैर सोचे समझे कुरान को पढ़ते रहेंगे तो क्या हमें नसीहत हासिल होगी? क्या हम, अगर हमें पता ही नहीं है कि अल्लाह सुब्हानहू व तआला हमें क्या बता रहे हैं, हमें क्या काम करने का हुक्म दे रहे हैं, किस काम से हमें रोक रहे हैं, तो क्या हम इससे नसीहत हासिल कर सकेंगे? जब हमें पता ही नहीं कि अरबी में जो हम पढ़ रहे हैं इसका मतलब क्या है, इसका मफहूम क्या है, और इसको हमने अपनी जिंदगियों में नाफिज कैसे करना है, तो फिर हम इससे नसीहत कबूल कर सकेंगे? कितना जरूरी है, इतना जितना रोटी खाना जरूरी है ना, जितना खाना खाना जरूरी है, इतना ही जरूरी है कुरान को समझ के पढ़ना, तभी हमें इससे नसीहत हासिल होगी। और अल्लाह सुब्हानहू तआला फरमाते हैं कि फमन शाअ ज़करा, जो चाहे इससे नसीहत हासिल कर ले, जो चाहता है नसीहत हासिल कर लेगा, और जो नहीं चाहता, कुरान एक ऐसा मोजज़ा है कि जो इसको जिस चीज के लिए पढ़ता है ना उसको वही मिलता है। मिसाल के तौर पर हमारे पास खवातीन आती हैं, हम उन्हें कहते हैं कि आप कुरान का तर्जुमा पढ़िए, समझिए, तो वो कहती हैं नहीं, मैं सिर्फ ये चाहती हूँ कि मेरी तजवीद बहुत अच्छी हो जाए, मैं कुरान बहुत खूबसूरती से पढ़ सकूं। तो याद रखिए, जिसकी नीयत सिर्फ कुरान की करात करने की होगी, उसको उसके करात का असलूब हासिल हो जाएगा, उस पर महारत हासिल हो जाएगी, नसीहत हासिल नहीं होगी। फिर कुछ लोग कुरान को इसलिए पढ़ते हैं ताकि कुरान के जरिए अपना नाम बना सकें, वो अब कोई बहुत जबरदस्त स्पीकर कहला सकें, दुनिया में लोग उनकी रिस्पेक्ट करें, उनका उनका एक मुकाम बन जाए, तो उनको वो भी मिल जाता है, उनको वो भी मिल जाता है, इस कुरान के जरिए उनको वो भी मिल जाता है, लेकिन आखिरत उनकी महफूज नहीं होती, क्योंकि उनके अमल में फिर कुरान नहीं आता। इसी तरह जो चाहता है कि वो कुरान को जुबानी याद कर ले और वो उसमें मेहनत करता है, तो वो कुरान उसको जुबानी याद हो जाता है, लेकिन उसको नसीहत हासिल नहीं होती, उसके अमाल पे फर्क नहीं पड़ता। इसी तरह जो शख्स ये चाहता है कि इस कुरान के जरिए वो अपना तज़किया करे, इस कुरान से वो नसीहत हासिल करे, तो फिर आप देखेंगे किस तरह उसकी जिंदगी दुनिया में भी हयात तय्यबा बन जाती है और आखिरत में भी उसका अजर महफूज हो जाता है। तो कुरान का हक है हम पर कि हम इसको बेहतरीन तरीके से पढ़ें, तजवीद और तरतील के साथ पढ़ें, और इसका हक है हम पर कि हम इसका तर्जुमा और तफसीर में महारत हासिल करें, और इसका हक है हम पर कि जो कुछ हम इसमें समझते हैं हम उसके ऊपर अमल भी करें, हम अपना तज़किया उसके साथ करें। और इसका हक है हम पर कि जो हमें समझ आ जाती है, जो नूर हमारे सीने में दाखिल हो जाता है, वो हम दूसरों के साथ भी बांटें, दूसरों तक इस नसीहत को पहुंचाएं।
اب اس قرآن کی کچھ صفات یہاں اللہ سبحانہ و تعالیٰ بیان فرما رہے ہیں. فی صحف مکرمہ، یہ عزت دیے گئے صحیفوں میں ہے. قرآن کریم خود بھی ایسی جگہ پر ہے جیسے لوح محفوظ جسے کہتے ہیں وہاں پر موجود ہے، اور ہر قسم کی آمیزشوں سے پاک ہے، اور اس میں خالص حق کی تعلیم دی گئی ہے، اور کسی بھی قسم کے باطل اور فاسد جو نظریات ہیں وہ اس کے اندر داخل نہیں ہو سکتے، کیونکہ یہ مطہرہ پاکیزہ جو ہے، مرفوعات مطہرہ جو ہے پاکیزہ جگہ پر صحیفوں پر موجود ہے. نہ اس کے اندر اس کا جب نزول ہو رہا تھا اس وقت اس کے اندر شیاطین کچھ داخل کر سکے، اور نہ اس کے نزول کے مکمل ہونے کے بعد ہی اللہ سبحانہ و تعالی کسی کو بھی اس کے اندر کسی قسم کی تحریف یا تبدیلی یا کوئی غلط بات داخل کرنے کی اجازت دیں گے، کیونکہ اللہ سبحانہ تعالیٰ نے اس کی حفاظت کا ذمہ خود لیا ہے. پیچھے ہم وہ پڑھ کے آئے کہ کس طرح قرآن مجید کی حفاظت کی جا رہی ہے. یہاں پر جو چیز میں آپ سے کہنا چاہ رہی ہوں وہ یہ ہے کہ فی صحف مکرمہ مرفوعات مطہرہ، یہ قرآن جو ہے اس کا جو مقام ہے وہ جو لوح محفوظ ہے وہاں پر بھی سب سے بلند ہے. اس کے بعد پھر بیت المکرم میں جو ہے اس کا مقام جو ہے بہت بلند ہے، آسمانی دنیا میں اس کا مقام بہت بلند ہے. پھر زمین پر جب اس کو اتارا گیا انسانوں میں تو بھی آپ دیکھیں کہ ساری جتنی بھی الہامی کتب ہیں ان کے اندر تحریفیں ہو چکی ہیں، لیکن اس کا مرتبہ اور مقام جو ہے وہ سب سے بلند ہے. اور دوسری چیز، یہ وہ کتاب ہے جو آپ کو آسمانوں پر بھی بلند مرتبے لے کے دیتی ہے، اور دنیا میں بھی اگر ہم خالص اللہ کی رضا کے لیے قرآن کے ساتھ اپنی زندگی گزارتے ہیں، دن اور رات اس کے ساتھ لگاتے ہیں، مشقت کرتے ہیں، اس کے ساتھ محنت سے اس کو سیکھتے ہیں، تو دنیا میں بھی ہماری زندگی جو ہے وہ حیات طیبہ بن جائے گی. دنیا میں بھی ہمیں وہ اکرام ملے گا جس کا اللہ نے ہم سے وعدہ کیا ہے، اور آخرت میں بھی یہ قرآن جو ہے یہ ہمارے حق میں گواہی دے گا. یہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے سامنے ہماری گواہی دے کر کہے گا کہ اللہ تعالیٰ میں نے دن اور رات اس شخص کو اپنے ساتھ مصروف رکھا، اور وہ اللہ سے ہماری شفاعت کرے گا. اور قرآن کریم کو حفظ کرنے والے اہل القرآن جو ہیں، قرآن کو سیکھنے والے اور سکھانے والے، ان کے بارے میں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ خیرکم من تعلم القرآن وعلمہ، تم میں سے بہترین وہ ہیں جو قرآن سیکھتے ہیں اور سکھاتے ہیں. اور پھر قیامت کے دن اہل القرآن کا مرتبہ پتہ کیسا ہوگا؟ جیسے رزلٹ کے دن سارے اسکول کے بچے اور یونیورسٹی کے لوگ ایک جگہ اکٹھے ہوتے ہیں نا، اور اس کے بعد جو پوزیشن ہولڈرز ہوتے ہیں ان کا نام بولا جاتا ہے، اور ان کو آگے بلا کر جو چیف گیسٹ ہوتے ہیں ان کے ساتھ بٹھا دیا جاتا ہے. اسی طرح اہل القرآن حشر کے میدان میں اللہ سبحانہ و تعالی کے سامنے سب لوگوں کے ساتھ، اللہ کے فرما بردار لوگوں کے ساتھ جو اصحاب الیمین ہوں گے اور کچھ سابقون ہوں گے ان کے ساتھ ہی کھڑے ہوں گے. لیکن اللہ کے ان نیک بندوں میں سے بھی ان کے نام پکارے جائیں گے، اور ان اہل القرآن کو ان فرشتوں کے ساتھ جگہ دی جائے گی جو اہل القرآن تھے. فرشتوں میں بھی کچھ اہل القرآن ہوتے ہیں نا جن کی ذمہ داری ہے قرآن کا پیغام لے کر جانا، جیسے حضرت جبرائیل علیہ السلام. تو یہ بلند مرتبہ کس کو ملے گا؟ دل تو چاہتا ہے ہمارا، جیسے اکثر ہم یہ بات کیا کرتے ہیں نا کہ دل تو چاہتا ہے ہمارا کہ ہم جنت میں جائیں، دل تو چاہتا ہے ہمیں کہ ہم بھی نور کے ممبروں پہ بیٹھے، دل تو چاہتا ہے کہ ہمیں بھی اللہ سبحانہ و تعالیٰ جنت الفردوس اعلیٰ میں اپنا دیدار کرائیں. دل تو چاہتا ہے کہ ہمیں بھی انبیاء کی ہمسائیگی ملے، ہمیں بھی جبرائیل اور میکائیل کی ہمسائیگی ملے. دل تو چاہتا ہے، لیکن پھر کیا ہوگا؟ کوشش کرنی پڑے گی، اس کے لیے محنت کرنی پڑے گی، مشقت کرنی پڑے گی.
وقت نکالنا پڑے گا، اور محنت اور کوشش کو کل ہم نے سم اپ کیا تھا کیسے کہ یہ محنت کرنا کیا ہے، کوشش کرنا کیا ہے، کہ سب سے پہلے دیکھیں کہ ہماری قابلیت کیا ہے۔ اگر ہم اچھی قرات کر سکتے ہیں تو قرآن کو سمجھنے کے ساتھ ساتھ اچھی قرات سیکھیں اور لوگوں کو سکھائیں، اس میں مشقت کریں، محنت کریں۔ آپ کبھی بھی اچھے قاری نہیں بن سکتے جب تک آپ الصبح اٹھ کے تہجد کے وقت میں قرات نہ کریں۔ اسی طرح اگر ہم اچھے سپیکر ہیں، ہمیں بولنے کی اللہ تعالیٰ نے صلاحیت دی ہے، اپنی قابلیت پہچاننے کی بات کی تھی نا کل ہم نے، تو سب سے پہلے اپنی قابلیت پہچاننی، اور پھر مشقت کی حد تک محنت کرنی، اور پھر اپنا کمفرٹ زون توڑنے کی اپنے اندر کریج پیدا کرنی ہے، اور یہ پھر محنت اور مشقت مسلسل آخری سانس تک کرتے رہنی، کیونکہ یہ وہ کوششیں ہیں جو آنر کی جائیں گی، اور انہی کے ساتھ پھر دنیا اور آخرت میں مرتبے ملتے ہیں۔ تو قرآن کریم خود بھی عزت دیے گئے صحیفوں میں ہے، بلند مرتبہ پاکیزہ صحیفوں میں ہے، اور یہ ذریعہ ہے عزتیں دینے کا اور اسی طرح مراتب کی بلندی کا۔ بِأَيْدِي السَّفَرَةِ، ہاتھوں میں ہے لکھنے والوں کے، کرام بررہ، جو معزز اور نیکوکار ہیں۔ یہ فرشتوں کی صرف بیان کی جا رہی ہے، وہ فرشتے جو قرآن لکھتے ہیں وہ بھی کیسے معزز اور نیک ہیں، ان کا فرشتوں میں بلند مقام ہے، اور جو اہل القرآن ہوتے ہیں ان کا مقام دنیا میں سب سے زیادہ ہے۔ ایک حدیث میں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا اہل اللہ، اہل اللہ، لوگوں نے کہا اہل اللہ کون ہے، اللہ کے گھر والے کون ہیں؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اہل القرآن، قرآن والے۔ اللہ والے کون ہیں؟ جو اہل القرآن ہوتے ہیں۔ تو ہم بننا چاہتے ہیں نا اہل اللہ، تو پھر ہمیں اہل القرآن بننا پڑے گا، اور یہ وہ سودا ہے جس میں مشقت اٹھائے بغیر جو ہے ہمیں یہ مقام، یہ مرتبہ مل نہیں سکتا۔ تو اپنے کمفرٹ زون کو ہمیں توڑنا پڑے گا، کہیں نیند کو چھوڑنا پڑے گا، کہیں پر ہمیں اپنی سوشل سرکل کو کم کرنا پڑے گا وقت بچانے کے لیے، کہیں ہمیں بار بار ایک آیت کو یاد کرنا پڑے گا، کہیں ہمیں مشکل گرامر پڑھنی پڑے گی، کہیں ہمیں کچھ کرنا پڑے گا اور کہیں ہمیں کچھ کرنا پڑے گا۔ ہمارے دن رات بس اسی میں مشغول ہو جائیں گے، بہت ساری چیزیں، بہت ساری مجلسیں، محفلیں آپ کی چھٹ جائیں گی، لیکن اس مشقت کے ساتھ جو مرتبہ اور جو مقام ہے وہ بھی تو پھر بہت اعلیٰ ہے نا، اس مقام کو تو کوئی نہیں پہنچ سکتا سوائے اہل القرآن کے۔ سبحان اللہ۔ پھر اللہ سبحانہ تعالیٰ انسان کو اسی کے اوپر جو ہے نا دوبارہ سے غور و فکر کی دعوت دیتا ہے، کیونکہ مکی صورت ہے، اور مکی صورت جو ہے اس میں کفار کو مخاطب کر کے جو بنیادی عقائد ہیں، جیسے عقیدہ آخرت ہے، عقیدہ توحید ہے اور عقیدہ رسالت ہے، تو اس کے اوپر ان کو کائنات میں غور و فکر کروایا گیا، ان کے رویوں کی نشاندہی کی گئی ہے۔ تو یہاں پر دیکھیے کہ یہاں پر دوبارہ سے جو رخ ہے وہ کفار کی طرف موڑا گیا ہے، خطاب کا اور عتاب کا، یعنی یہاں پر جیسے کہا جا رہا ہے نا قتل الانسان ما اکفرا، مارا جائے انسان۔ قتلہ اصل میں ایک جیسچر ہے عربی زبان میں، جیسے ہمارے ہاں کہتے ہیں نا لعنت ہو، یعنی کیا مصیبت ہے اس کو، کیوں نہیں یہ بات سمجھ رہا، تو یہ چیز، یہ جیسچر ہے، تو کہا جاتا ہے قتل الانسان، مارا جائے انسان، ما اکفرا، کس قدر ناشکرا ہے وہ۔ مشرکین مکہ کی ناشکری کی طرف اشارہ ہے، اور ناشکری بمراد کفر ہے، یعنی وہ جو اللہ کا انکار کر رہے ہیں وہ کس قدر ناشکری کر رہے ہیں کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے ان کو پیدا کیا، اللہ سبحانہ و تعالیٰ ان کے خالق ہیں، اور وہ مانتے تھے۔ جب ان سے پوچھا جاتا کہ یہ کس نے زمین اور آسمان کی تخلیق کی ہے، کس کے لیے آسمان اور زمین ہے، کون تمہیں رزق دیتا ہے، تو وہ کہتے تھے کہ اللہ دیتا ہے۔ اس کے باوجود بھی وہ پھر لا الہ الا اللہ کو نہیں مانتے تھے، تو اس کی طرف اشارہ ہے کہ قتل الانسان ما اکفرا، کتنا ناشکرا ہے، مارا جائے انسان کی کس قدر وہ ناشکرا ہے۔ من ای شیء خلق، وہ اس چیز پر غور تو کرے کہ وہ کس چیز سے پیدا کیا گیا ہے۔ من نطفہ، ایک نطفے سے،
ایک حقیر پانی کی بوند سے، خلقہ فقدرہ، اور اس رب نے اس کو پیدا کیا اور پھر اس نے ہی اس کی تقدیر مقرر کی۔ جو کچھ اس کو دیا گیا دنیا میں، وہ پیدا ہونے سے پہلے ہی جب حمل ٹھہرتا ہے تو 5ویں مہینے میں ہی فرشتہ اللہ کے حکم سے اس بچے کی زندگی، اس کا رزق اور ہر چیز جو ہے، اس کی تقدیر جو ہے وہ لکھ دیتا ہے۔ اس کی موت کا وقت اور مقام تک سب چیزیں جو ہیں وہ نوٹ کر دی جاتی ہیں، وہاں پہ آلریڈی نوٹڈ ہیں لوہے محفوظ میں، لیکن پھر اس کو وہاں پر جو ہے وہ شیڈیول کر دیا جاتا ہے۔ تو ایک ایسی حقیر پانی کی بوند جو زمین پہ گر جائے تو کوئی وجود ہی نہ رہے انسان کا، تو وہی انسان پھر کیسے اللہ کا ناشکرا ہو سکتا ہے؟ کیسے وہ اس رب کے خلاف کھڑا ہو سکتا ہے، اس کے برابر کھڑا ہو سکتا ہے؟ ثم السبیل یسرا، پھر راستہ اس نے آسان کیا، یعنی اس کی پیدائش کا راستہ آسان کر دیا۔ ثم اماتہ فاکبرا، پھر اس نے موت دی اسے، پھر اس نے اسے قبر دی۔ ثم اذا شاء انشرا، پھر جب وہ چاہے گا اسے اٹھا کھڑا کرے گا۔ کلا لما یقض ما امرہ، ہرگز نہیں، ابھی تک اس نے نہیں پورا کیا جو اس نے اسے حکم دیا تھا۔ تو یہاں پر ایک طرح سے دوبارہ انسان کی پیدائش سے لے کر اس کی تمام جو اس کی زندگی کا جو سرکل ہے، اس کی موت تک، اس کی طرف جو ہے اشارہ کیا گیا ہے کہ انسان اپنی پوری کی پوری زندگی جو ہے اس کے اوپر غور و فکر کرے، تدبر کرے، تو پھر وہ اللہ رب العزت کی کو واحد اور لا شریک ماننے کی طرف اس کو دلائل مل جائیں گے۔ لیکن مسئلہ یہ ہے کہ انسان وہ کرنا ہی نہیں چاہتا، کیونکہ جو اس کی فطرت میں اللہ تعالیٰ نے ہدایت ڈالی ہے۔ یہاں پہ کلا لما یقضی ما امرا میں جو امرا ہے، اس سے مراد اللہ تعالیٰ کی وہ فطری ہدایت ہے جو اللہ تعالیٰ نے ہر انسان کے اندر ڈالی ہوتی ہے۔ جیسے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا فرمان ہے نا کہ ہر بچہ جو ہے وہ اللہ کی فطرت پر پیدا ہوتا ہے، پھر اس کا ماحول اور اس کے والدین جو ہیں وہ اس کو یہودی، مجوسی یا نصرانی بنا دیتے ہیں۔ تو یہاں اس سے مراد یہی ہے کہ اللہ نے تو اس کے اندر ہدایت کو بدیت کر دیا تھا، اور وہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے پھر اس کے بعد اللہ تعالیٰ نے جو پوری کی پوری کائنات ہے، انسان کی پیدائش بھی اور ساری کائنات بھی، اس میں بھی جو کونی نشانیاں ہیں وہ بھی بار اس کے سامنے رکھ دی ہیں کہ اگر اس پر بھی غور و فکر کرتا تو اس سے بھی یہ ہدایت پا سکتا تھا۔ پھر اس میں وہ تمام حکم بھی شامل ہیں جو ہر دور کے انبیاء لے کر آتے رہے ہیں، اور یہ لوگ مشرکین مکہ جو تھے یہ اپنے آپ کو حضرت ابراہیم علیہ السلام کا فالوور کہتے تھے۔ اسی لیے آپ دیکھتے ہیں کہ قرآن کریم میں بار بار پھر ان کو ابراہیم علیہ السلام کی مثال بھی دی گئی اور بتایا بھی گیا کہ وہ حنیفاً مسلمن تھے، وہ تو وما کان من المشرکین، اور وہ مشرکوں میں سے نہیں تھے، اور یہ تم تو شرک کر رہے ہو۔ تو یہاں پھر انسان کی پیدائش سے لے کر اس کی موت تک کی ساری ایک طرح سے مختصراً ایک اس کا لائف سائیکل انسان کے سامنے رکھا گیا ہے، اور پھر اس کو یہ کہا گیا کہ دیکھو تم نے کسی بھی طریقے کی ہدایت جو ہے اس کو مان کے نہیں دیا، وہ جو تمہاری فطرت کے اندر ودیت ہوئی تھی، وہ جو کائنات سے تمہیں مل رہی تھی، وہ جو انبیاء کرام لے کر آئے تھے، تم نے اس کو پورا نہیں کیا۔ فَلْيَنْظُرِ الْإِنسَانُ إِلَىٰ طَعَامِهِ، بس چاہیے کہ دیکھے انسان اپنے کھانے کی طرف۔ اب دوبارہ سے جو ہے جو پیچھے بھی ہم بارہا یہ مثال پڑھ چکے، آخرت کی طرف کی جو ان کا جو انکار تھا آخرت کا، اس کی طرف اب توجہ دلائی جا رہی۔ پیچھے اس کی اپنی پیدائش اور اس کی اپنی موت اور ہدایت کی طرف اشارہ کر کے ان کو اللہ سبحانہ و تعالیٰ پر صحیح درست ایمان لانے کی طرف متوجہ کیا جا رہا ہے۔ اب یہاں پر جیسے اللہ سبحانہ تعالیٰ نے قرآن کریم میں اور بھی دیگر جگہوں پر بھی زمین کی بالیدگی سے انسان کی دوبارہ حیات بعد از موت کے دلائل دیے ہیں، یہاں وہی دلیل دوبارہ آ رہی ہے۔ اور بار بار اللہ سبحانہ و تعالیٰ قرآن میں آیات کو اور مثالوں کو دہراتے اسی لیے ہیں تاکہ انسان کے اندر اس چیز کا شعور پختہ ہو جائے۔ بار بار دہرائی جانے والی آیات جو ہے اس قرآن کی صفت ہے
کیونکہ ایک مرتبہ ایک بات اثر نہیں کرتی، پھر کچھ دیر بعد جب اس کو دوبارہ دہرایا جاتا ہے تو اس کے معنی جو ہیں وہ زیادہ بہتر انداز سے سمجھ آتے ہیں، پھر کچھ دیر بعد دہرایا جاتا ہے تو پھر وہ اور بہتر طریقے سے سمجھ آتی ہے۔ پھر اللہ سبحانہ تعالیٰ فرماتے ہیں فَلْيَنظُرِ الْإِنسَانُ إِلَىٰ طَعَامِهِ، بس چاہیے کہ دیکھے انسان اپنے کھانے کی طرف۔ یہ آپ سب کا ہوم ورک ہے۔ آج آپ دوپہر کا جو لنچ کریں گے، جب آپ لنچ کر رہے ہوں گے تو ذرا اس پلیٹ کو، اس روٹی کو اپنے سامنے رکھ کے تھوڑی دیر اس کے اوپر غور کیجئے گا۔ یہ کہاں سے آئی ہے؟ یہ کیسے بنی ہے؟ کس چیز کی بنی ہوئی ہے؟ گندم کا بیج جو ہے وہ کیسے زمین میں گیا ہوگا؟ 2 سے 3 منٹ لگیں گے، لیکن آپ کے سامنے پوری کی پوری ایک پکچر کلیئر ہو جائے گی کہ کس طرح اللہ سبحانہ و تعالی جس چیز کو جس مقام سے اٹھانا چاہتے ہیں وہ اس کو وہاں سے اٹھاتے ہیں، جس مقام پر اس کو لے جانا چاہتے ہیں وہاں پر اس کو پہنچا دیتے ہیں۔ اسی طرح قیامت کے دن جہاں کہیں بھی کسی شخص کی کوئی بھی باقیات ہوں گی اور نہیں بھی ہوں گی باقیات، تب بھی اللہ سبحانہ و تعالیٰ اس کو وہاں سے اٹھا کر حشر کے میدان میں کھڑا کر دیں گے۔ اللہ کے لیے کچھ بھی مشکل نہیں ہے۔ تو اللہ سبحانہ وتعالیٰ فرما رہے ہیں فَلْيَنظُرِ الْإِنسَانُ إِلَىٰ طَعَامِهِ أَنَّا صَبَبْنَا الْمَاءَ صَبًّا، بے شک ہم نے انڈھیلا پانی خوب انڈیلنا، یعنی خوب پانی برسایا، اور بارش، اس سے مراد جو ہے وہ بارش ہے۔ سورج کی حرارت سے آپ دیکھیں، پیچھے بھی ہم اس واٹر سائیکل کو اللہ کی نشانیوں میں بار بار پڑھ چکے ہیں کہ کس طرح سورج جو ہے اس کی تپش سے ایواپوریشن ہوتی ہے، بادل بنتے ہیں، وہ بادل برستے ہیں، اور کس طرح ایک مخصوص مقدار پانی کی جو ہے وہ مستقل ہے زمین پر، تو اور اس سے پھر اللہ سبحانہ وتعالیٰ کس طرح مردہ زمین کو زندہ کرتے ہیں۔ ثم شققنا الارض شقا، اور پھر پھاڑا ہم نے زمین کو خوب پھاڑنا، اور یہاں پر کون سا پھاڑنے کا ذکر ہے؟ جو بیج جو ہے وہ زمین کو پھاڑ کے باہر نکلتا ہے۔ آپ لوگ کو یاد ہوگی ہم نے ایک ویڈیو دیکھی تھی سورہ ملک میں کہ اس میں تناظر میں، اور اس تناظر میں کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ جب ہم پہ آزمائشیں ڈالتے ہیں، ہم پہ پریشرز آتے ہیں تو وہ ہمارے بینیفٹ میں ہوتے ہیں۔ تو اس میں آپ نے دیکھا تھا کہ کس طرح بیج جو ہے وہ کھلتا ہے، اس کی روٹ اور شوٹ نکلنا شروع ہوتی ہے، تو کیسے زمین جو ہے اس کے لیے راستہ نکالتی ہے۔ تو یہ جو زمین اتنی سخت ہوتی ہے کہ آپ کو اس کو توڑنے کے لیے جو ہے وہ کدال استعمال کرنی پڑتی ہے۔ وہ نازک سا بیج جو ہے، جس کا سیڈ کوڈ اتنا نازک سا ہوتا ہے، اور وہ جو ہوتی ہے کومبل ہوتی ہے، جو اس کی روٹ شوٹ ہوتی ہے، وہ اتنی نازک ہوتی ہے کہ آپ کا غلطی سے بھی اس کے اوپر ہاتھ لگ جائے تو وہ ساری مسلی جائے، لیکن وہ یہ زمین پھاڑ کے باہر آ جاتی ہے اللہ کے حکم سے۔ تو اللہ سبحانہ تعالیٰ کے حکم سے یہ زمین پھٹتی ہے اور بیج کو راستہ دیتی ہے۔ فَأَنبَتْنَا فِيهَا حَبًّا، پھر اگایا ہم نے اس میں غلہ، وَعِنَبًا وَقَضْبًا، اور انگور اور ترکاری، وَزَيْتُونًا وَنَخْلًا، اور زیتون اور کھجور، وَحَدَائِقَ غُلْبًا، اور باغات گھنے، وَفَاكِهَةً وَأَبًّا، اور پھل اور چارہ، متاع لکم ولانعامکم، فائدے کی چیزیں تمہارے لیے اور تمہارے مویشیوں کے لیے۔ ایک بارش، ایک طرح کا پانی، ایک جیسی زمین کی بنیادی جو اجزاء ہیں، مختلف جگہوں پر اس کے اندر تھوڑی بہت کمی بیشی ہوتی ہے زمین کے کیمیکل کمپوزیشن میں، جو مختلف علاقوں کے ساتھ مخصوص ہوتی ہے، لیکن اسی کے حساب سے جو ہے پھر وہاں پر دیکھیے کہ مختلف پھل اگتے ہیں، اور اسی لیے اللہ سبحانہ تعالیٰ نے یہاں پر مختلف قسم کی چیزوں کا، اناج کا ذکر کیا، اور خاص طور پر یہاں پر دیکھیے اناج کا جو ذکر کیا جا رہا ہے، یہ ساری چیزیں وہ ہیں جو ہمارے کھانے میں استعمال ہوتی ہے۔ پھل ہو گئے، ترکاریاں ہو گئی، غلہ ہو گیا، اناج ہو گیا، بیج ہو گئے، سیریلز ہو گئے، یہ ساری چیزیں استعمال ہوتی ہیں۔ تو چونکہ اللہ سبحانہ تعالیٰ نے کھانے کی طرف توجہ دلائی تو انہی چیزوں کو مینشن کیا، اور یہ کس چیز کا ہے؟ فائدہ ہے تمہارے لیے اور تمہارے مویشیوں کے لیے۔ اور متاع جو ہے نا، متاع ایسے فائدوں کو کہتے ہیں جو ایک مخصوص وقت کے لیے ہوتا ہے۔ تو زمین کی بالیدگی ایک تو سب سے زیادہ جو ہے وہ مردہ زمین کا زندہ ہونا، اور یہ سارے پھلوں کا پیدا ہونا، اور زمین کا پھٹنا، اور یہ ساری چیزیں باہر آنا، یہ ہمیں مثال دی جا رہی ہے آخرت کی۔
ٹھیک ہے. دوسرا یہ کہ یہ سب کچھ اللہ نے ہمارے لیے پیدا کیا، یہ زمین ہمارے لیے مسخر کی، پانی ہمارے لیے، سمندر مسخر کیے کہ اس میں سے بارش جو ہے وہ خالص کر کے پانی کو پھر برسایا جاتا ہے. تو یہ سب فائدے جو اللہ تعالیٰ نے ہمارے لیے اتارے ہیں یہ متاع ہے، مختصر ایک لمیٹڈ ٹائم پیریڈ کے فائدے ہیں. جتنی دیر ہم اس زمین پہ رہیں گے یہ فائدے ہم حاصل کرتے رہیں گے، لیکن یہ ہمیشگی کے فائدے نہیں ہیں. ہمیشگی کے فائدے کب ہوں گے؟ جب ہم انہی نعمتوں سے اللہ کو راضی کر کے صبر اور شکر کے ساتھ اللہ کی فرما برداری کرتے ہوئے اس دنیا سے چلے جائیں گے، اور وہ دن آ کے رہے گا. فَإِذَا جَاءَتِ الصَّاخَّةُ، اور جب آ جائے گی کان بہرا کر دینے والی سخت آواز. صاخہ بھی یہاں پر قیامت کے ناموں میں سے ایک نام ہے. اور جب قیامت قائم ہوگی تو اس کی کیفیت کیا ہوگی؟ یہ پیچھے ہم جو ہے سورہ حاقہ میں بھی پڑھ کے آئے کہ اس دن کسی کو کسی کی پرواہ نہیں ہوگی. ہم دنیا میں جن لوگوں کو راضی کرنے کے لیے اللہ کو ناراض کرتے ہیں، قیامت کے دن وہ سب ایک دوسرے سے، ہم سب ایک دوسرے سے بھاگیں گے، الا وہ لوگ جو اللہ کی خاطر محبت کرنے والے ہوں گے، اللہ کی خاطر دوستی اور اللہ کی خاطر دشمنی رکھنے والے ہوں گے، اللہ کی خاطر ان محبتوں کو نبھانے والے ہوں گے، ان کو اللہ کے ساتھ جوڑنے والے ہوں گے جن کی محبتیں اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے ہمارے دلوں میں ڈال رکھی ہیں. یعنی ہمارے عزیز و اقارب اور ہمارے اولادیں اور ہمارے بہن بھائی، وہ تب وہاں پر ہمارے ساتھ اکٹھے ہوں گے، ہمارے ساتھ کھڑے ہوں گے اگر ہم اور وہ اللہ کے فرما بردار ہوں گے. دوسری صورت یہ ہوگی کہ یوم یفر المرء من اخیہ، اس دن بھاگے گا انسان اپنے بھائی سے، وَأُمِّهِ وَأَبِيهِ، اور اپنے ماں سے اور اپنے باپ سے، وَصَاحِبَتِهِ وَبَنِيهِ، اور اپنی بیوی سے اور اپنے بیٹے سے، لِكُلِّ امْرِئٍ مِّنْهُمْ يَوْمَئِذٍ شَأْنٌ يُغْنِيهِ، اور اس دن ہر شخص جو ہے ان میں سے ایسی حالت میں ہوگا جو اسے بے پرواہ کر دے گی. یعنی ہر کسی کو اپنی پڑی ہوگی، نفسی نفسی. حتیٰ کہ سورہ حاقہ میں آپ نے پڑھا کہ مجرم کہے گا کہ میرے ماں کو، باپ کو، بہن بھائی کو، بیوی کو، بیٹے کو، کنبے قبیلے کو، ہر ایک کو جو ہے وہ جہنم میں پھینک دیا جائے، زمین بھر مجھ سے فدیہ لے لیا جائے، مجھے جہنم کی آگ سے بچا لیا جائے. آج ہم انہی لوگوں کی باتوں سے ڈرتے ہیں، آج ہم انہی لوگوں کو راضی کرنے کے لیے اللہ کی نافرمانی کرتے ہیں. ہم کیوں اللہ کی نافرمانی پہ راضی ہو جاتے ہیں؟ جی بچے کہتے ہیں، بچے یہ چاہتے ہیں. چلو بچے کی خواہش ہے، بچے کی خواہش ہے، اور آپ اللہ کو ناراض کر دیں تو وہی بچہ قیامت کے دن آپ کی طرف مڑ کے بھی نہیں دیکھے گا. پھر کیا کریں گے؟ شوہر کی خاطر اللہ کو ناراض کر دیں گے، وہی شوہر قیامت کے دن مڑ کے بھی نہیں دیکھے. ماں باپ کی خاطر اللہ کو ناراض کر دیں گے، وہی ماں باپ جو ہیں اس دن مڑ کے بھی نہیں دیکھیں گے. یہ تو ہماری باتیں بنی ہوئی ہیں، یاد رکھیے یہ محض باتیں بنی ہوئی ہیں. وہ کسی مفکرہ کا میں ایک کال پڑھ رہی تھی کسی دن، تو وہ کہتی ہے کہ ایک ماں کے 7 بچے ہوں گے، 6 جنت میں چلے جائیں گے، ایک جہنم میں جائے گا، تو وہ ماں اس کے پیچھے جہنم میں چلے جائے گی، اس نے جنت میں جا کے کیا کرنا ہے؟ اس کا دل اس کے ساتھ اڑا رہے گا. تو یاد رکھیے یہ جھوٹ ہے، اللہ کی بات سچی ہے. کوئی ماں باپ کسی کے کام نہیں آئیں گے، کوئی پیر و مرشد کسی کے کام نہیں آئیں گے، الا یہ کہ اللہ کسی کو اجازت دے، وہ کسی کی شفاعت کرے، وہ کسی کی سفارش کریں تو پھر. ورنہ عام صورتحال یہ ہوگی کہ یوم یفر المرء من اخیہ وامہ وابیہ وصاحبتہ وبنیہ لکل امرئ منہم یومئذ شأن یغنیہ. کسی کو کسی کی پرواہ نہیں ہوگی. آج اللہ کی خاطر جو دل جڑ جائیں گے، آج اللہ کی خاطر جو ایک دوسرے سے محبت کریں گے، وہ عرش کے سائے کے نیچے ہوں گے. اس دن وہ اس دن وہاں پر بھی ساتھ ہوں گے، وہ اس دن وہاں پر بھی فکر کریں گے. جنت میں جانے والے وہ لوگ جو اللہ کی خاطر ایک دوسرے سے محبت کرتے تھے، اور ان کا کوئی ساتھی اپنی کسی گناہ کی وجہ سے جہنم میں چلا گیا اگر، تو وہ ڈھونڈیں گے اسے جنت میں، اور وہاں نہیں پائیں گے نا تو وہ اللہ تعالیٰ سے اس کی سفارش کریں گے اور اس کو جہنم سے نکال لیا جائے گا.
جو ایک دوسرے سے اللہ کی خاطر جڑے ہوں گے تو وہ ایک دوسرے کے کام آئیں گے، ادروائز دوسرا کوئی تعلق، نہ مالی، نہ نسبی، نہ جانی، نہ کوئی اور وہاں کام آئے گا۔ وجوہ یومئذ مسفرہ، کچھ چہرے اس دن روشن ہوں گے، ضاحکۃ مستبشرہ، ہنستے ہوں گے خوشخبری پانے والے، ووجوہ یومئذ علیہا غبرہ، اور کچھ چہرے اس دن ہوں گے جن پر غبار ہوگا، ترہقھا قطرہ، ان کے اوپر سیاہی چھا رہی ہوگی، اولئک ھم الکفرۃ الفجرہ، یہی وہ لوگ ہوں گے جو کافر ہیں، جو فاجر ہیں، اور فاجر کہتے ہیں بڑے پیمانے پر گناہ کرنے والے کو، جو گناہوں میں رکتا ہی نہیں ہے۔ اللہ سبحانہ و تعالی ہمیں توفیق دیں کہ ہم صحیح علم حاصل کر سکیں، علم نافع اللہ سبحانہ و تعالی ہمیں عطا کریں، اللہ سبحانہ و تعالی ہمیں ایمان میں آگے سے آگے بڑھائیں، اللہ سبحانہ و تعالی ہمیں ہماری غلطیوں سے، ہماری گناہوں سے درگزر فرمائیں، توبہ کرنے کی، توبۃ النصوح کرنے کی اللہ سبحانہ و تعالی ہمیں توفیق عطا فرمائیں، اور اللہ تعالی ہمیں توفیق دیں کہ ہم صحیح معنوں میں اس دین پر چل سکیں، جس طرح اللہ نے اس کو نازل کیا، جس طرح اللہ کے پیارے نبی، ہمارے محبوب نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اس کو لے کر آئے، ہم اسی طرح اس پر عمل کریں، جیسی سیرت نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی تھی ہم اسی کا پرتو بن جائیں، اور اللہ سبحانہ و تعالیٰ حوض کوثر سے ہمیں نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ہاتھوں آب کوثر پینا نصیب فرمائے۔ وآخر الدعوانا الحمد للہ رب العالمین، سبحانک اللہم و بحمدک، نشہد ان لا الہ الا انت، نستغفرک ونتوب الیک۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔